یہ دو باتیں اور بھی ثابت ہوتی ہیں. ایک تو جو سر میں نے کل عرض کیا تھا، توحید کا اس بات ہو رہا ہے اعلیٰ درجہ پر، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے. آج نا حدیث ہوئی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کتنا بڑا مرتبہ دیا، اور ہماری خوش قسمتی ہم ان کی امت میں سے ہیں، اور ہمارے ناشکری کہ ہم اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اس طرف. اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا فرمایا، اور کائنات میں اس مخلوق کو جو ہم ہیں انسان، ان کو پیدا فرمایا. اب جملہ کائنات پر نگاہ ڈالیں، زمین سے لے کر تا حد آسمانوں سے اوپر، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، زمین، جو بھی آپ کہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی نہیں ہے؟ اس قادر مطلق نے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے تاکہ انسان آرام سے رہے اور مجھے پہچانے اور میرا شکر ادا کرے. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس انسان کے لیے ایسا قانون دے دے جو اس کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو، اور اس قانون کو لاگو کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اس کو پورا فرمائے گا. جہاں ان کی نعمتوں کا سوال ہے تو ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور مکمل طور پر کر رہے ہیں، لیکن جہاں قانون کی بات آ جائے، اللہ کے حکم کی بات آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ موجودہ دور میں ہم چل نہیں سکتے. یہ کس قدر مذاق خیز بات ہے، کس قدر عجیب بات ہے. اس کی تمام نعمتوں سے استفادہ تو ہم کریں، لیکن وہ جو بات کہے کہ یہ کرو، وہ ہم نہیں چل سکتے اس کے ساتھ. جنون کس چیز کا نام ہے؟ یہ حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشر في وجهه فقال انه جاءني جبريل وقال ان ربك يقول اما يرضيك يا محمد ان لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه 10. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ کا چہرہ انور پر خوشی اور بشاشت کے آثار نمایاں تھے. اس کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا یہ بات تمہیں راضی اور خوش نہیں کر دے گی کہ تمہارا جو امتی تم پر صلات بھیجے میں اس پر 10 صلاتیں بھیجوں، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. اس میں آپ نے اندازہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر کتنے خوش ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت پر آپ اگر درود بھیجے تو میں ان پر 10 دفعہ سلام اور درود بھیجوں گا. تو کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ ان ربک یقول اما یرضیک یا محمد، تمہارا رب فرماتا ہے کہ محمد کیا تم ہمارا فیصلے پر راضی اور خوش نہیں ہو؟ کیا تمہارا یہ فیصلہ، میرا جو یہ فیصلہ ہے کہ میں ان پر اس طرح درود بھیجوں گا، تمہیں خوش نہیں کرے گا؟ یہ اندازہ لگائیں آپ کس قدر پیار اور محبت کا مقام ہے، اور اس میں امت کے لیے جو انعامات مقرر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ کیا آپ خوش نہیں ہوں گے؟ یہ بات آپ کو خوش نہیں کرے گی کہ میں آپ کی امت پر اس کے عوض کیا کچھ دوں گا؟ یہ باتیں ذرا تولنے والی ہیں.
اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. یعنی ہماری حیثیت بہت اونچی ہے، بشرطے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں جس کا پیتے ہیں اس کا شکر بھی ادا کریں. انہوں نے جو احکام ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہیں اس کی طرف بھی توجہ کریں. کھاتا اس کا، پیتا اس کا، سانس اس کا لیتا ہوں، آٹومیٹک سسٹم ہے، لیکن قانون اس کا نہیں چلتا. بڑا عجیب سا یہ بات، کم از کم فلسفہ مجھے کوئی سمجھا دے. یہ سمجھ نہیں آئی. قانون تو پرانا ہو گیا، سورج وہی ہے، پانی وہی آپ کا پیاس بجھاتا ہے، کھانا اسی طرح آپ کو بھوک کو مٹا لیتی، ختم کر لیتی. زمین کو اسی طرح آپ استعمال کر رہے ہیں، لکڑی اسی طرح آگ جلاتی ہے. آپ جس چیز کو بھی دیکھیں وہ اپنا اثر اسی طرح رکھتی ہے. تو قانون جو اللہ نے ہمیں دیا وہ اثر کیسے نہیں رکھتی؟ ان چیزوں میں قادر مطلق سمجھتے ہیں اور وہاں جا کر کے ہم. عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله قد توفاه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال مالك، فقال ما لك؟ فذكرت له ذلك. قال فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر کھجوروں کے باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک مجھے خطرہ ہوا کہ آپ وفات تو نہیں ہو گئے. میں آپ کے پاس آیا اور غور سے دیکھنے لگا. آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا کیا بات ہے اور تمہیں کیا فکر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھانے کی وجہ سے مجھے ایسا شبہ ہوا، اس لیے میں آپ کو دیکھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اصل واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا. ایک ایک بات کو آپ اندازہ لگائیں کس قدر. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا آپ کو. ترک میں جو جس وقت خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ آپ کو شاید اکثر کو نہیں معلوم ہوگا کیا چیز ہے، وہ پھر کسی وقت بیان کروں گا. کیا روب تھا، کیا دبدبہ تھا مسلمانوں کا، وہ ایک دم ختم ہوا. تو شاید عبد الحمید تھا خلیفہ اس وقت یا کوئی اور، میں بہرحال تو ایک صاحب آئے ان سے ملنے کے لیے جب آئے تو اس کو اجازت آسانی سے تو نہیں ملتی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو انہیں کہا نہیں میرا قرض ہے، جو خلیفہ ہے میرا اس پر قرض ہے، آپ اس کو پیغام دے دیں. پیغام پہنچا دے کون ہے تم؟ میں نے کب اس سے قرض لیا ہے؟ اندر لایا گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام کے بعد کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں میرا آپ پر قرض ہے. میں نے کب لیا ہے آپ سے کچھ پیسہ یا اس وقت زمانے میں ہوتا کہ نہیں اس قسم کا قرض نہیں ہے. پھر کس قسم کا قرض ہے؟ قرض یوں ہے آپ پر کہ میں بہت بڑا مالدار آدمی تھا، تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا اور میرا دیوالیہ ہو گیا اور اتنا مقروض ہو گیا، اتنا مقروض ہو گیا جس کا کوئی حساب نہیں. تو میں ایک دن پریشانی کی حالت میں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا سو گیا. جب میں سو گیا تو مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ جاؤ عبد الحمید سے کہہ دو کہ آج تم نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. تو کیوں نہیں بھیجا؟
آج درود اس پر کیوں نہیں بھیجا؟ تو میں اس پیغام دینے آیا ہوں آپ کے پاس. تو کہنے پر انہوں نے ایک تھیلی نکالی جس میں اتنی اشرفیاں تھیں، مجھے دی. کہا اچھا پھر سناؤ تو میرے آقا نے کیا کرنا ہے. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جب انسان کے دل میں محبت گھر کر جائے تو پھر ایسی باتوں پر وہ خوش ہوتا ہے. اچھا تو پھر بتاؤ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ کہ یہ کہا تھا کہ آج عبدالحمید سے کہہ دو کہ کل تم نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. تو ایک تھیلی اور مل گئی. 3 مرتبہ 3 تھیلیاں. وہ شخص کہتا میں نے کہا اور بس میرا کام سے بہت زیادہ ہو گیا. تو عبدالحمید نے کہا کہ واقعی میں کل ایسے کام میں مصروف ہو گیا کہ میں رسول اللہ پر درود نہیں بھیج سکا تھا. آپ اندازہ لگا لیں اتنا ربط ہو جاتا ہے، اتنا آپس میں اتصال ہو جاتا ہے. کسی کو یاد کریں وہ آپ کو کیسے یاد نہیں کرے گا. اور عبدالحمید جو خلیفہ شاید عبدالحمید ہی تھے، اس نے کہا کہ اگر یہ 100 مرتبہ کہتا تو میرے پاس جو مال تھا میں دے دیتا اس کو، کہ میرے محبوب نے مجھے کہا یاد کیا ہے، واقعی میں نے کل نہیں بھیجا. تو یہ درود شریف ایک تعلق ہے مع الرسول علیہ السلام، اور ان کے ذریعے سے تعلق مع اللہ پیدا ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں تو غفلت نہیں کرنی چاہیے. بول ہی تو ہے نا کہ انسان چند بول بول کے اپنے تجوری کو، آخرت کی تجوری کو بھر دے. یہ کس قدر بڑی بات ہے، کس قدر بڑی بات ہے. دنیا تو کسی نے ترک نہیں کی. دنیا جس نے ترک کی ہے وہ تو رسول صاحب کے دین پر نہیں ہے. کیونکہ حضور اسلام نے فرمایا لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں دین ترک کر کے نہیں ہے کہ جاؤ پہاڑ میں بیٹھ جاؤ کوئی دے گا مجھے. کہاں سے دے گا؟ نہیں، اس میں رہ کر کے ڈٹ کر کماؤ، خوب کماؤ، پسینہ بہا کر کماؤ، حلال کماؤ، خود کھاؤ، والدین کو دو، بھائیوں کو دو، مزدوروں کو دو، غریبوں کو دو، اور اللہ کا شکر ادا کرو. پروردگار مجھے توفیق دیا آپ نے کہ میں کماتا بھی ہوں اور اوروں کو بھی دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر دوسرا مقام اور کون سا ہوگا بہتر. بجائے اس کے انسان بیٹھ جائے کہ کوئی لا کے دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ حدیث ہیں. آخر میں آپ نے سجدے سے اٹھ کر مجھے بتایا کہ ان جبریل آتانی فقال من صلی علیہ من امتک واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا ورفعه بها 10 درجات. جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارا جو امتی تم پر 1 صلوات بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلوات بھیجیں گے اور اس کی 10 درجے بلند فرمائیں گے. کون ہے یہ چیز نہیں چاہتا؟ تو اس لیے خصوصاً جب آپ کام کرتے ہوں تو درود شریف بھیجا کریں. اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تو بالکل نہ بھولیں. مثلا جب انسان سو جائے نیند کے دنیا میں جانے سے پہلے، نیند کی دنیا میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آیت کرسی بالکل نہ بھولیے گا، بالکل نہ بھولیے گا. آیت کرسی ہوئی، آخری 2 سورتیں ہوئی اور درود شریف، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد